چالو ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العلي العظيم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہو ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. رب کی بھیجی کتاب ہے تو میرا سارا نصاب ہے تو. حصول علم و عمل سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. سفر کا آغاز جب کروں میں لب پہ میرے نام ہو تیرا. پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ایک مرتبہ سبھی حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث پڑھی، اور ان کا ترجمے سے پہلے ایک بات ہم سب جانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ موت برحق ہے. اس سے دنیا کا بڑے سے بڑا عقل مند، چاہے وہ مسلمان ہو یا دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی اس بات کو نہیں کہہ سکتا کہ موت نہیں آئے گی. اس پر پوری دنیا کا اجماع ہے کہ موت ہر حال میں آئے گی. اور خود اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید والفرقان الحمید میں فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ پس جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا.
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا دھوکے کا ساز و سامان ہے، اس دنیا میں سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یقیناً تم لوگ موت کے ڈر سے کہیں بھی جا کر کے بھاگ لو، چھپ لو، تم سے ایک دن موت ضرور ملاقات کرے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر تمہیں اس رب کی طرف، اس ذات کی طرف لوٹایا جائے گا جو تمہارے پوشیدہ چیزوں کو بھی جاننے والا ہے اور تمہاری ظاہری چیزوں کا بھی جاننے والا ہے، اور پھر تمہیں ان کے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا۔ تو معلوم ہوا موت کا آنا تو ضروری ہے، اس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا، لیکن کیا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی موت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے۔ میرا مزاج ہے، اور تقریباً آپ 1-1.5 سال سے سن بھی رہے ہیں کہ میرے اکثر جو بیانات ہوتے ہیں وہ اصلاحی تعلق سے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے بندہ توبہ تائب ہو جائے، اللہ کی قربت حاصل کر لے، اللہ کی معرفت کو پہچان لے، اور کس طریقے سے ہم لوگ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن موضوع تو آج بھی یہی ہے، بس ترتیب تھوڑی الگ ہو گئی، اس لیے کہ کچھ خبریں موصول ہوئی بعض جگہوں سے کہ ابھی کچھ روز پہلے کانپور میں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بینر لگایا گیا، اور اس بینر کی وجہ سے چند لوگوں پر FIR درج کی گئی۔ یہ ہم سب کے سامنے خبر آ بھی چکی ہوگی، تو جی چاہا کہ کیوں نہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی باتیں کی جائیں کہ اگر اس زمانے میں، اس دنیا میں کسی انسان کو اپنے بھگوان، اپنے ایشور، اپنے رام یا اپنے کرشن یا کسی بھی اپنے مذہب کے مقتدا کے محبت کرنے کا اور اس کے اظہار و اعلان کرنے کا حق ہے، تو پھر مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حق کیوں نہیں ہے، اور اس کے اظہار اور اعلان کرنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ جب ہر انسان کو یہ حق ہے تو یقیناً مسلمانوں کو بھی ہے، اور 100% ہے، اور یہ ہمارے اسلام کا عقیدہ ہے، یہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہے کہ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے والدین، اس کی اولاد اور اس تمام دنیا میں بسنے والے انسانوں سے زیادہ اس کے نزدیک میری محبت نہ ہو جائے۔ تو یہ تو ہمارے اسلام کا عقیدہ ہے، اور اگر اس زمانے کے اندر کسی آوارہ قسم کا لڑکا، مکار اور عیاشی کرنے والا لفنگا کسی آوارہ قسم کی لڑکی سے، مکار اور لفنگی لڑکی سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور ماں باپ کے فیصلوں کے خلاف جا کر کے شادی کرتا ہے، اور یہ حکومت وقت رئیس کے مخالف جتنے بھی برادران وطن ہیں اس کو جرم نہیں سمجھتے، اور یہ جو کہ انسانیت کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، اسلام اور انسانیت کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، وہ تمہارے نزدیک جرم نہیں ہے، تو پھر اس دنیا کے اندر سب سے مقدس ہستی، سب سے پاکیزہ انسان سے محبت کرنے کو تمہاری نظر میں جرم کیسے بن گیا؟ یہ کیسے جرم ہو گیا؟ آپ لوگ لو میرج کو جرم نہیں سمجھتے،
جو کہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی، 18-19 سال تک انہیں پال کر بڑا کیا، اور والدین کے حکم کے خلاف، ان کی مرضی کے خلاف، ان کے جیتے جی ان کا جنازہ نکال کر کے شادی رچاتے ہیں، اور یہ حکومت وقت اس کا پورا ساتھ دیتی ہے، اسے جرم نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن جہاں پاری اسلام کی آتی ہے، جہاں پاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، اسے آپ نے جرم قرار دے دیا۔ تھوڑی سی انسانیت بھی باقی نہ رہی۔ کاش تھوڑی سی انسانیت تو بچتی۔ ہم حکومت وقت سے بھی اور اپنے برادران وطن سے بھی یہ بات بڑی صفائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمیں آزمانے کی کوشش نہ کی جائے۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ ہاں یہ بات ہے کہ ہم بہت سی باتوں کو برداشت کر رہے ہیں، جو نہیں کرنے کی ہے انہیں بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی جا سکے اور پھر مسلمان خاموش رہے۔ یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں جذبات میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میری عادت میں نہیں ہے جذباتی بیان کرنے کی، اور نہ ہی میں کسی کو چیلنج کرنے کا عادی ہوں، اور نہ میں چاہتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اپنی جان تک دینے کے لیے قربان تھے، قربان ہیں اور قربان رہیں گے، اس لیے کہ اسلام اور مسلمانوں کا عقیدہ ہی یہی ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون تبعا ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری خواہشات اس دین کے مطابق نہ ہو جائے جس دین کو میں لے کر کے آیا ہوں۔ ہواہ تبعا لما جئت بہ، ہم جانتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس معاملے کو اگر آگے بڑھایا جائے گا ہماری جانیں جا سکتی ہیں، لیکن ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جان ایک ہی ہے اور ایک ہی مرتبہ جانی ہے، اور نہ وقت سے پہلے جاتی نہ وقت کے بعد بچے گی۔ جب وقت آئے گا نہ آگے ہوگا نہ پیچھے، نہ وقت سے پہلے جائے گی اور نہ وقت کے بعد بچے گی۔ لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں، کسی شاعر نے کہا ہے کہ جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھو، آپ کے وقار اور عزت و مرتبے کو سمجھو، اور دوسری بات میں اپنے برادران وطن کے ساتھ ساتھ اپنے تمام مسلمان بھائیوں تک اور یہاں موجود ہر انسان کو کہنا چاہوں گا کہ آج تمہیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے پر، اس کے اظہار اور اعلان کرنے پر تمہیں مجرم قرار دے دیا گیا، تمہیں گنہگار تسلیم کر لیا گیا۔ کاش کہ تم نے اور میں نے حقیقت میں محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہوتا، حقیقت میں محبت کا ثبوت دیا ہوتا، حقیقت میں اپنی زندگی کو محمد کی زندگی کے مطابق بنایا ہوتا، تو کسی ظالم کی ہمت نہ ہوتی کہ کوئی تمہیں اس نام کے ذریعے سے نشانہ بناتا۔ اپنی غلطیوں کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی، کہ ہم نے کہاں کس موقع پر غلطیاں کی ہیں۔ ہم نے محبت کے دعوے تو کیے ہیں لیکن محبت کا اصلی ثبوت پیش نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ رسالت کی توہین ہو رہی ہے۔ کیا فرماتا میرے اور آپ کا رب قرآن کریم میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ اپنی زندگی کو اس کے مطابق بناؤ، لیکن ہم کہاں بناتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر انسان جنت میں جائے گا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، سوائے اس انسان کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے فرمایا قالوا یا رسول اللہ ومن یابا،
ऐसा कौन है जो जन्नत में जाने से इनकार करे? फरमाया قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے میری بات کو نہ مان کر زندگی گزاری گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب ہم خود اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کیا کچھ برداشت کر رہے ہیں، اور یہ ساری اپنے آپ کیے ہوئے اعمال ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر وہ مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لنا اعمالنا واعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تم پر حکمرانوں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ ہمیں اپنے اعمالوں کو سنوارنے کی ضرورتیں ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل کس طرح سے بنا جائے کہ آپ کی سنتوں کو زندہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ اس طرح سے نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ میں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، پھر آپ اس قدر کیوں نماز پڑھتے ہیں، کیوں اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج ہماری حالت یہ ہے اگر نماز میں امام نے 10 سے 15 منٹ کر دی تو فوراً ٹوک دیا جاتا ہے کہ ہمارے دوسرے مشاغل ہیں، دوسرے کام ہیں، بیان میں 2-4 منٹ تاخیر ہو گئی ہمیں اپنی گھڑیوں پر نظر جما بیٹھتے ہیں کہ 3-4 سیکنڈ آگے ہو گئی ہیں، لیکن وہاں حالات کیا ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں ہیں، نماز کی نیت باندھے ہوئے ہیں، پیچھے آ کر کے میں کھڑا ہو گیا، میں نے نیت باندھی، میں نے گمان کیا، میں نے سوچا کہ شاید سورہ بقرہ کے آخر پہ رکوع فرمائے، لیکن رکوع نہیں کیا۔ میں نے سوچا کہ سورہ آل عمران پر رکوع فرمائے، رکوع نہیں فرمایا۔ میں نے سوچا سورہ نساء پر رکوع فرمائیں گے، رکوع نہیں فرمایا۔ میں نے سوچا شاید سورہ مائدہ پر رکوع فرمائے، لیکن آپ نے مائدہ سے آگے بھی شروع کر دیا اور تقریباً ایک رکعت میں 5.25 یا 6.25 سپارے پڑھے۔ ہماری حالات ہم خود دیکھیں کہ ہم محمد کی کتنی اتباع کرنے والے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کے حالات تو یہ ہیں کہ بعض مشرکین مکہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آتے ہیں، آ کر کے شکایت کرتے ہیں کہ تیرا بھتیجا ہمارے دین کو جھٹلا رہا ہے، اس کو اس دین سے روک دو، اس سے کہو کہ اس کام کو چھوڑ دیں۔ اب شکایتیں ہو رہی ہیں، مختصر یہ کہ ابو طالب نے آپ کو بلا لیا، بلا کر کے آپ سے دریافت کرنے لگے اے بھتیجے کیا تو یہ دین چھوڑ دے، تیری شکایتیں بہت آ رہی ہیں کہ قربان جائیے اس محبوب پر۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا ایک ہاتھ پر میرے سورج لا کر کے رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند لا کر کے رکھ دو، اور پھر کہو کہ دین کو چھوڑ دے، میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ اور ہم نے کیا کیا ہے؟ تھوڑی سی دھمکی آئی، پولیس والوں کی کال آئی، یا حکومت کی طرف سے کچھ اعلان آیا، ہمارے ائمہ کرام نے بھی اس بات کو کہنا بند کر دیا کہ کہیں ہماری گرفتاری کے لیے FIR نہ ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بات ہم سب جانتے ہیں موت آنی ہے، لیکن حق بولتے ہوئے موت آ جائے اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ کس بات کا ڈر ہے؟ کس بات نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے؟ جبکہ قرآن خود کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دھوکے کا سامان تو دنیا ہے، اور کامیاب تو وہ ہے جو انسان فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جہنم سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جنت میں داخل ہو گیا، کامیاب تو وہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عزتیں اسلام کی توہین کرنے میں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عزتیں، ہماری رفعتیں، ہماری بلندیاں اسلام کا جنازہ نکالنے میں ہیں۔
हालांकि बिल्कुल सरासर गलत है। याद करो वाकया सब गज़वा बदर का कि एक तरफ 313 का लश्कर है, उनके पास न साजो सामान है, न सवारियां है, न हथियार है, और 313 का एक गरीब लश्कर मौजूद है, और एक तरफ साजो सामान भी है, हथियार भी हर तरह के मौजूद है, और उनके पास बेहतरीन घुड़ सवारियां भी है, और बेहतरीन ऊंटों की सवारियां भी है, और हर तरह से लबरेज है, हर तरह से कामयाब नजर आ रहे हैं, और तादाद में भी डबल है, 1000 है। लेकिन कुर्बान जाइए उन 313 पर, अल्लाह ने उन 313 को फतह अता फरमाई, 1000 को शिकस्त अता फरमाई। ये कैसे हुआ? जब हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अपने दिलो दिमाग में बिठा लिया, अल्लाह के महबूब के एक एक हुक्म पर लब्बैक कहते हुए जिंदगी गुजारी, तो 313 ने 1000 को हार दी। 60 आदमियों ने 60,000 को शिकस्त दी। कैसे दी? ईमान मजबूत था। आज हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है कि हम कहां जा रहे हैं, किस मोड़ की तरफ हमारा रुख मोड़ा जा रहा है। तो मेरे अजीज साथियों, अपने अंदर इस्तिकामत को दाखिल करो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का असली तकाजा ये है कि आपके एक एक हर्फ पर अमल करें, आपकी एक एक हदीस को पढ़कर, सुनकर, उलमा से पूछकर अमली मैदान में उतरने की जरूरत है। अगर ये ना किया गया तो एक वक्त आएगा कि मुसलमानों का नाम लेने वाला दुनिया में कोई बाकी नहीं रहेगा। जिस तरह के हालात मेरे और आपके सामने मौजूद हैं, हालांकि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तो वो जात है जो सबसे पाकीज़ा जात है, और आज इसके नाम लेने को मुजरिम करार दिया जा रहा है, और हम अपने अंदर बड़ी फख्र के साथ कहते हैं कि हम तो आराम से जी रहे हैं, जहां हो रहा है होने दो, हमारे यहां थोड़ा ही है। हालांकि वो नबी रहमतुल लिल आलमीन है, वो किसी एक मुल्क का, एक देहात का या एक कस्बे का नबी नहीं था, वो पूरी उम्मत का और आने वाले तमाम कयामत तक के इंसान ही नहीं बल्कि इंसानों से अगर दूसरी मखलूकों का भी नबी है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर के दुनिया में भेजा है, और ये वो नबी है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमा रहे हैं, ए मोहम्मद, अगर मुझे तुझे पैदा करना ना होता तो मैं तौहीद को भी दुनिया में पैदा ना करता, मैं इस्लाम को भी ना भेजता, और मैं किसी इंसान, जिन्नात और ये दुनिया का निजाम न सजाता न बनाता। ये दुनिया बनी ही मोहम्मद के सदक़े में है, हमें ईमान मिला ही मोहम्मद के सदक़े में है, हम दुनिया के अंदर आए मोहम्मद के सदक़े में है, हमारी हर चीज मोहम्मद के सदक़े में आई है, और हमने उसी मोहम्मद के दामन को छोड़कर अलग हो गए। ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो खुली बेवफाई है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है, अल्लाह ने मुसलमान घरानों में पैदा किया है, अल्लाह ने ईमान की तौफीक दी है, अल्लाह ने इल्म और अमल करने की तौफीक अता फरमाई है, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को अपनी जबानों तक नहीं बल्कि अपने दिल में उतार करके रखो। और याद रखो, जब जब मोहम्मद की शान में गुस्ताखी होती रहेगी, याद करना उस वाक़ये को, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने के मौजूदगी में एक यहूदी और एक मुनाफिक आता है, और वो अल्लाह के महबूब से पहले फैसला करवा चुके होते हैं। अब यहूदी के मुसलमान कहता है कि मोहम्मद का फैसला गलत हुआ है, चलो उमर फारूक की खिदमत में पेश करते हैं, वो अच्छा फैसला कर देंगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया, तो आपने उस मुनाफिक की गर्दन को उतार दिया और कहा कि मोहम्मद के फैसला हो जाने के बाद तेरी जुर्अत कैसे हुई तो उमर के पास आकर के फैसले की दरखास्त करे। हमने सबने वाकया सुना होगा,
यहां कोई शान में गुस्ताखी तो नहीं थी इतनी बड़ी जितनी अब हो रही है, लेकिन वहां इतनी सी बात के लिए गर्दन को अलग कर दिया गया था। आज हमारी हालत ये है कि हम गर्दन को अलग करना तो बहुत बड़ी बात है, जबान से अपने मुखालिफों को कुछ कह भी नहीं सकते। मेरे अजीज दोस्तों, मैं समझता हूं ये ईमान की कमजोरियां हैं, ये हमारे आमाल की कमजोरियां हैं। सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किसी भी हालत को, किसी भी तरीके से, अगर किसी भी मौके पर अपनी जान ही नहीं अपने माल की भी कुर्बानी पेश करनी पड़े, अपने वालिदैन अपनी औलाद की कुर्बानी पेश करें, तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए कि आपने वाकयात बहुत सारे सुने होंगे। एक मर्तबा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौन है जो अल्लाह के नाम पर अपने माल को खर्च करे। दो सहाबी उठे और उठ करके चले गए, एक पूरा माल लेकर के आ गए, एक आधा माल लेकर के आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वाकया सुना होगा। मेरे दोस्तों, सारे दरों को छोड़कर एक दर पे झुक के देख, सारे दरों को छोड़कर एक दर पे झुक के देख, पानी जरूर निकलेगा, एड़ियां रगड़ के देख। फिरौन वक्त भी न मिटा सकेगा तुम्हें, पागल जरा दामने मुस्तफा पकड़ के देख। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को पकड़ के देखो, आपकी इत्तिबा करके देखो, आपके मुताबिक आपकी सुन्नतों पर चल करके देखो, फिर किसी की जुर्रत नहीं हो सकेगी। 1000 सजदों से निजात देता है आदमी का एक सजदा। एक रब के आगे झुक जाओ, एक रब से मांगने वाले बन जाओ, 1000 माबूदों के सामने सर झुकाने से बच जाओगे। 1000 हुकूमतें आ जाए, उनके आगे हाथ जोड़ने से बच जाओगे। सिर्फ एक रब के आगे झुक करके देखो, उससे मांग कर तो देखो। एक हम्द भी है, किससे मांगे कहां जाए और किससे कहें, इस दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे सिवा तेरे बंदों का कौन है। इस जमाने में हमें नहीं लगता कि मुसलमानों का अल्लाह के सिवा भी कोई और है। इसलिए जरूरत है उस रब के सामने गिड़गिड़ाने की, उस रब से मांगने की, और मोहम्मद की शान को वापस बचा लाने की, और मोहम्मद से पहले अपनी इज्जत और वकार को जो हम खो चुके हैं इस्लाम से हटकर, उस इज्जत को वापस लौट करके लाने की जरूरत है। अपने सरों को फिर से उठा करके चलने की। जो हम अपने वकार को खो चुके, अपने वकार को भुला बैठे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दीन हक मुबीन है, और खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं ये दीन तो रब का पसंदीदा दीन है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि हमने तुम्हारे दीन को आज मुकम्मल कर दिया, तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है। अल्लाह भी इसी दीन से राजी है। इस दीन के अलावा अल्लाह किसी दीन और किसी मजहब से राजी नहीं। और हम हैं कि इसी दीन को छोड़कर किसी और की तरफ भागे हुए जा रहे हैं। अल्लाह मुझे भी आपको भी सही मानों में दीन इस्लाम की फहम अता फरमाए, और सही मानों में दीन को समझकर इस पर अमल करने की कोशिशें और मेहनतें अता करने की सआदत बख्शे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत